الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یوم آخرت لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط، اور یوم آخرت کے موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ حافظ عبدالقدیر عمری صاحب۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا پچھلی مجلس میں ہم زندگی کے ادوار کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا اور بات مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ ہمارے حافظ صاحب نے 2 ادوار ذکر کیے تھے شیخ، کہ یہ جو زندگی ہماری ہے وہ 4 ادوار پر مشتمل ہے۔ اس میں سے پہلے ماں کے بطن، ماں کے پیٹ والی زندگی، اور دوسری زندگی یہ دنیاوی زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں آنکھیں کھولے ہوئے ہیں۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ میں اپنے شیخ صاحب سے چاہوں گا کہ اپنی بات مکمل فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بات جہاں سے چھوٹی تھی وہیں سے شروع کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے زندگی کے 4 ادوار کو بیان کیے۔ 2 ادوار تو میں نے الحمدللہ کہہ دیے، اس کی مختصر تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے کہہ دی۔ باقی جو 2 ادوار ہیں اسے ذکر کرتے کرتے ہم رہ گئے تھے۔ جی بالکل۔ اس میں سے تیسرا جو دور ہے یا تیسرا جو مرحلہ ہے ہماری زندگی کا، اسے برزخی زندگی کہتے ہیں الحمدللہ، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ انشاءاللہ میں کچھ دیر کے بعد وہ ذکر آپ کے سامنے کہوں گا۔ پہلے ہم چوتھے پر آ جاتے ہیں اور چوتھے کو بھی ختم کر لیتے ہیں، بعد میں ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ہر ایک پر آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، یہ تیسری زندگی برزخی ہے۔ برزخ کا معنی کیا ہے اور برزخی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں اس پر ہم گفتگو کریں گے ضرور انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہے یوم الآخرہ، آخرت کی زندگی، الحمدللہ جو اہم زندگی ہے۔ اور یہ آخرت کی جو زندگی ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، آخرت کی زندگی، اور یہ کہاں تک چلتی ہے، یہ لامحدود ہے، بالکل اس کی کوئی انتہا نہیں ہے آخرت کی زندگی کی۔ باقی جو 3 زندگیاں ہیں، پہلے کی 3 ادوار، 3 مراحل ہیں، اس کی انتہا ہے۔ ماں کے پیٹ کی زندگی کی ایک انتہا ہے، سب سے چھوٹی زندگی ہے وہ 9 ماہ، کبھی 6 ماہ، کبھی 7 ماہ، کبھی 8 ماہ، کبھی 9 ماہ سے کچھ بڑھ کر۔ دنیاوی زندگی کی ایک انتہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 60 اور 70 کے بیچ میں، یہ بھی ایک انتہا بتا دی۔ برزخی زندگی الحمدللہ اس کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے اس کی بھی۔ اگر کوئی لامحدود ہے، ان لمٹ کوئی زندگی ہے، وہ زندگی ہے الحمدللہ آخرت کی زندگی، آخرت۔ اور کامیاب وہ ہے جو اس دن کامیاب ہو گیا، جو آخرت میں کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب، وہ کامیاب نہیں ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر کامیاب ہو جائے۔ ہاں، بچے کا ویٹ 3 کلو سے زیادہ ہے، ہیلتھی ہے، بچہ اچھا ہے، تو وہ کامیاب بچہ نہیں ہے۔ یا پھر دنیا کے اندر جس نے بہت نام کما لیا، لوگ بولتے ہیں دا سکسیسفل مین، جی انگریزی زبان کا ایک اچھا سا لفظ ہے، یا کمپلیٹ مین، مکمل آدمی یا سکسیسفل آدمی، لوگ اس کی لسٹ اور اس کی فہرست بھی جاری کرتے ہیں۔ انفلوئنشل لوگ دنیا میں بالکل ہیں، وہ بھی کامیاب نہیں ہے، کیونکہ یہ مختصر وقت کے لیے کامیاب ہیں، اور جو مختصر ٹائم کے لیے کامیاب ہوتا ہے اسے کامیاب کہنا ہی نادانی ہے۔ بے شک۔ برزخی زندگی یہاں سے جو شروع ہوتی ہے
اس میں کامیاب ہونے والا الحمدللہ کامیاب ہے، اور آخرت میں کامیاب ہونے والا کامیاب ہے۔ تو ہر انسان کی یہ جستجو ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے اس چیز کی طرف کہ وہ کامیاب بنے اور اصل کامیاب بنے۔ بالکل اصلی جو کامیابی ہے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی سنت رہی ہے، آپ کا طریقہ رہا ہے۔ آپ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اس میں ایک آیت کریمہ ہے قد افلح من تزکا۔ افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہے وہ آدمی۔ کامیابی کا تصور میں دینا چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں، یقیناً کامیاب ہے وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ من تزکا، کس سے؟ شرک سے، بدعت سے، ضلالت و گمراہی سے، بہت سارے رذائل سے، اخلاقی گمراہیوں سے، سب سے پاک کر لے اپنے آپ کو۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کے نام کا ذکر کرے اور نماز کی پابندی کرے۔ اصل کامیاب وہی انسان ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جسے وہ بھی آیت اس تعلق سے بہت زیادہ اہم ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یقیناً کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ جی اس کا ترجمہ شیخ ہمارے ناظرین کے لیے، چونکہ عربی سمجھتے نہیں ہیں۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ ہے وہ موت کے تعلق سے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ یقیناً یعنی آخرت، اس کا تعلق امور آخرت سے ہے، اصل اور آخرت کامیابی میں اصل کامیابی وہی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، اصل کامیابی وہی ہے۔ اس میں ایک حدیث میں جوڑنا مناسب سمجھتا ہوں، آپ نے مجھے یاد دلایا، ضرور۔ الحمدللہ دوران گفتگو حدیث یاد آئی مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم میں جانے کے بعد جو آدمی اس دنیا کے اندر، یہی لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا مالدار جو تھا اس دنیا کا، سب سے زیادہ عیش اور عشرت کی زندگی گزارنے والا، خوشحالی کی زندگی گزارنے والا، اس انسان کو لایا جائے گا، باقاعدہ حدیث میں ہے۔ جی اس انسان کو، اب ہمارے پاس مثالوں کے لیے لوگ بولتے ہیں، ہمارے پاس ہیں، وہ آدمی بڑا خوشحال ہے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کا گھر اتنے کروڑ کا ہے، ایسے بہت سارے۔ یہاں تو بتایا جا رہا ہے نوکر کہ چاکر ہیں۔ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، آدم تا ایدم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نفخ تک، سور پھونکے جانے تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان میں سب سے زیادہ خوشحال، سبحان اللہ، آرام کی زندگی گزارنے والا آدمی بھاگ رہا اسی کے پیچھے آج، اس کو لایا جائے گا۔ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے یؤتا بِأَنْعَمْ، جی ہاں حدیث کا لفظ ہے، سب سے زیادہ خوشحال، سب سے خوشحال، صرف ایک مرتبہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈبو کے اٹھایا جائے گا، ایک مرتبہ، صرف ایک ڈبکی دی جائے گی، ایک بس ڈبکی بس۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے زندگی میں کبھی اب تک آرام۔ کوئی خوشحالی پائی ہے؟ کہے گا میں نے آج تک کوئی خوشحالی نہیں پائی میں نے۔ پھر کون سی دنیا ہے، پھر کون سی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ؟ جی شیخ، الحمدللہ ہم نے زندگی کے ادوار کو جان لیا، اب ہم آتے ہیں برزخی زندگی پر کہ یہ برزخی زندگی کیا ہے۔ دراصل یہ عربی لفظ ہے برزخ، بالکل۔ تو ہم ناظرین کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ برزخی زندگی شیخ ہے کیا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے تعلق سے مزید تفصیلات تو بہرحال آئیں گی۔ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ یہ واضح کر دیں کہ برزخی زندگی کیا ہے۔ بالکل، برزخ یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں سورہ مؤمنون کے اندر، یہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں سورۃ الرحمن کے اندر، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کے اندر۔ تو بہرحال برزخ کا جو معنی ہے رکاوٹ، پردہ، دو چیزوں کے بیچ میں جو چیز حائل ہوتی ہے اور حد فاصل بن جاتی ہے کہ ہاں ادھر کی چیز الگ ہے اور ادھر کی چیز الگ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کو برزخ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور قرآن کے اندر یاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون کی آیت میں باقاعدہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اس سے پہلے اور بعد کی آیتیں ملا لیں تو اچھی بات سمجھ میں آتی ہے
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ایک آدمی کو موت آتی ہے وہ یہی کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ لوٹا واپس، تھوڑی سی مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا، اب اسے یاد آتا ہے جب موت سر پر کھڑی رہتی ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ اب میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کچھ چھوڑ چکا ہوں وہ کرنے کا اللہ تم مجھے موقع دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا ہرگز نہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پہ بتا دیا گیا اس کے پیچھے جو ہے، اس کے بعد جو چیز شروع ہونے والی ہے وہ برزخ ہے اور وہ روز قیامت تک ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ جی اٹھنے تک ہے الحمدللہ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 100 اور آگے پیچھے کی جو 2 آیتیں میں نے جوڑ لی اس کے ساتھ، ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ برزخی زندگی ہے اور وہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے الحمدللہ۔ اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے موت کے بعد سے لے کر، ہاں جی، اس کی اقسام میں اگر ہم جاتے ہیں، برزخی زندگی کے جو اقسام ہیں اس کے اندر اگر ہم جاتے ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے، 3 اس کی قسمیں ہیں۔ برزخی زندگی کی 3 قسمیں ہیں، تینوں چیزوں کو ملا کر برزخی زندگی بنتی ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلی جو چیز ہے برزخی زندگی کے اندر وہ ہے عربی زبان کا لفظ ہے احتضار، جانکنی کا عالم، یا آپ کہہ سکتے ہیں سکرات، جب آدمی کو شروع ہوتی ہے سکرات کا عالم، پہلا مرحلہ ہے یہ برزخی زندگی کا پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہے فتنۃ القبر، قبر کے سوالات، قبر کی آزمائش۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے اس کا قبر کا عذاب۔ یہ ختم کہاں ہوتی ہے برزخی زندگی؟ تنتہی الحیات البرزخیہ الی النفخ بالصور، برزخی زندگی سور میں پھونکے جانے تک چلتی رہے گی۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت برزخی زندگی ختم ہوگی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے برزخی زندگی کی شروعات جو ہوتی ہے آدمی کی آنکھ بند ہونے کے بعد، جب آدمی مرتا ہے وہاں سے لے کر پہلا سور پھونکے جانے کے بیچ کا جو ڈوریشن ہے، جو مدت ہے، اس مدت کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اور اس مدت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات ہم بریک کے بعد لیں گے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہو گیا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایسا مظہر ہے جو ہمیں بے مثال سعادت عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہدایت، بخشش، عزت، عروج، اللہ کی محبت، اللہ کی عنایات، مایوسی سے نجات، منافقت سے حفاظت، غرض بے شمار سعادتیں قرآن حکیمی سے حاصل ہوں گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آئیے ان سعادتوں کے حصول کی کوشش کریں اور اس کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ کریں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ فیض اٹھائیے اس عظمت والی کتاب سے جس کے نزول سے روشنی آ گئی بے شمار زندگی میں، سعادتوں کا حصول قرآن کریم کی روشنی میں۔ ہر جمعہ شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مٹنے لگی تاریخی ہر سمت زمانے سے روشن ہوئی یہ دنیا اسلام کے آنے سے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن نے آئینہ رکھ دیا ہے، کردار کا محاسبہ، اعمال کا موازنہ، اس آئینے کے اندر آپ اپنی تصویر دیکھیے۔ اسلام کے مطابق اے ایمان والو، خیر کو پھیلانا مفتی شکیل سیتاپوری اور دین کے پھیلانے میں اپنی تمام کوششوں کو صرف کر دینا۔ جس کی رہبری نے اجالا کر دیا گمراہوں کی زندگی میں اسلام کی روشنی میں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बरज़खी ज़िंदगी के अदवार या उसकी किस्मों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे थे और हमारे शेख़ मोहतरम बता रहे थे कि ये बरज़खी ज़िंदगी जो एहतिज़ार से जाकनी के आलम से शुरू होकर सूर फूंके जाने तक मुश्तमिल है, ये 3 किस्मों पर मुश्तमिल है। उसी की तफसील इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे शेख़ मोहतरम आपके सामने रखेंगे। जी शेख़। बात जहाँ से हमारी ख़त्म हुई थी वो ये थी कि बरज़खी ज़िंदगी की 3 किस्में। पहली किस्म इख्तिदार जो मैंने बयान की, उसके बाद की जो किस्म है वो फितनतुल क़ब्र, उसके बाद की जो किस्म है वो है अज़ाबुल क़ब्र। ये 3 जो मरहले हैं। पहला जो मरहला है इख्तिदार, किसको कहते हैं, इख्तिदार का माना क्या है, उसके लिए सबसे बेहतरीन समझने के लिए कुरान मजीद में सूरतुल वाक़िया अगर हम पढ़ें और सूरतुल वाक़िया की आखिरी आयत जो हैं अगर उनका हम मुताला करें तो हमें ये इख्तिदार की जो कैफियत है वो बहुत अच्छे अंदाज में समझ में आती है। एक दूसरा, उसको और अच्छे अंदाज में समझना चाहते हैं, सूरह क़ियामा की भी कुछ आयतें जी, हैं सूरह क़ियामा में भी जो इख्तिदार की कैफियत को वाज़ह करती हैं। जैसे सूरतुल वाक़िया की आयत फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ुम, क्यों नहीं भाई, बाक़ायदा अल्लाह फरमाता क्यों नहीं जब वो हंसली तक या हुल्क़ुम हलक तक जी जब जान पहुंच गई थी, इदा बलगतिल हुल्क़ुम व अंतुम हीना इदिन तंदुरून, और तुम सब के सब बैठ के देख रहे थे उस मरने वाले आदमी को, क्यों नहीं बचा पाए उसको। बाक़ायदा सूरह क़ियामा के अंदर पूछा गया है कहाँ है कोई झाड़ फूंक करने वाला, आओ और करो अब, जी कोई बचाए इसको, कोई बचा के दिखाओ इसको, कोई राक़ी है जो रुक़िया करने वाला, कोई इलाज करने वाला। वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, बाक़ायदा कहते हैं जब पिंडली पिंडली से मिल जाएगी, रगड़ेंगे, पैर पैर से लगड़ेगा आदमी, उस हालत को कुरान मजीद ने वाज़ह किया है। ये जो जानकुनी का आलम है, आखिरी जो वक्त है इंसान का, उसे कुरान मजीद वाज़ह करता है। बिल्कुल। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक बात ये भी याद रख लें, जब आदमी मरता है ना, हदीस में आता है कि फरिश्ते उतरते हैं जी जहां तक वो देख रहा है, बाक़ायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, जहां तक उसकी निगाह जा रही है, हद निगाह तक फरिश्ते आकर बैठ जाते हैं मरने वाले आदमी के अतराफ में। और वहां पर हर एक मुसलमान को इस बात की तमन्ना करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो नेक आदमी है, कुर्बान जाए, मैं चाहता हूं कि वो हदीस जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसको मैं देखकर उस हदीस को बताऊं ताकि नाज़रीन को फ़ायदा हो जाए। हदीस इतनी बेहतरीन और इतनी प्यारी सी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पूरी इस तरीके से है, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, रावी हदीस बरा इब्न आज़िब है रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हदीस हम ऐसे भी बयान कर सकते हैं, मगर अगर हदीस के रावी आ जाएं और किताब का नाम आ जाए हदीस का और उसके अल्फाज का जो जोड़ है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जोड़ दिया है, वही जोड़ अगर मिल जाए तो हदीस माशाअल्लाह उसके अंदर नूर आ जाता है जी, और उसमें तासीर बढ़ जाती है, उसके अंदर बढ़ जाती है। तो हदीस इस तरीके से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक जनाजे में गए, पूरी हदीस ऐसी है, एक अंसारी आदमी का जनाजा था, उस जनाजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान पहुंचे। खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा जनाज़तिन, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में निकले। और हदीस के अल्फाज इतने बेहतरीन हैं, जब कब्रस्तान हम पहुंचे तो कब्र अभी खोदी नहीं गई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, तमाम सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में एक काड़ी उठाई, ये है हदीस के अंदर, वो फी यदिही ऊदुन यनकुतु बिहिल अर्ज़, आपके हाथ में एक काड़ी थी, आप जमीन को जो है कुरेद रहे थे। आपने उस वक्त ये हदीस बयान फरमाई, कहते हैं जलसना हौलहु, हम सब के सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ बैठ गए। कअन्ना अला रुऊसिना अत्तैर, हम ऐसा बैठे थे, सहाबा इकराम कहते हैं गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, यानी आदमी ऐसा बैठे गोया कि वो एक डाली है, बिल्कुल हिले नहीं। उसको मिसाल के तौर पे कहा जाता है गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान फरमाई, कहा कि एक आदमी का आखिरी जो वक्त होता है, इख्तिदार की जो कैफियत होती है,
جانکنی کا جو عالم ہوتا ہے قربان جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، الفاظ بہت بہترین الفاظ ہیں۔ نبی فرماتے ہیں ایک آدمی جب اس دنیا کو چھوڑ کر اذا کان فی انقطاع من الدنیا واقبال من الاخرہ، یہ الفاظ ہیں، ان لفظوں کے لیے میں نے اس کو دیکھا ہے، جی جی، یہی الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اذا کان فی انقطاع من الدنیا واقبال من الاخرہ، جب دنیا سے کٹنے کا وقت آتا ہے، جب دنیا سے کٹنے کا وقت آتا ہے، دنیا ختم ہونے کا وقت آتا ہے اور آخرت کی طرف جانے کا ٹائم آ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ وقت کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ آخری وقت ہر مسلمان کو، ہر بھائی کو یہی دعا مانگنی چاہیے۔ اگر وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بیض الوجوہ، سارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ سفید چہرے والے، چہرے بڑے خوبصورت ہوں گے تمام فرشتوں کے، بیض الوجوہ کیسے ہوں گے؟ کأن وجوہہم الشمس، سورج کی گویا طرح۔ کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہیں، فرشتے ایسے رہیں گے کہ ہر فرشتے کا جو چہرہ ہے وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس دور سے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو گزرنا ہے، اس دور سے گزرنا ہے۔ ہر انسان تمنا کرے کہ میری جان ایسے نکلے، میرے سامنے ایسے فرشتے آئیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں۔ کأن وجوہہم الشمس، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے شیخ لفظ جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بہترین لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوت من حنوت الجنہ، کہتے ہیں کہ ساتھ میں جو جنت سے کفن لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، جسم کو تو ہم کفن دیتے ہیں، ابھی آپ نے سنا روح کا کفن جنت سے آئے گا، الحمدللہ۔ معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوت من حنوت الجنہ، اللہ اکبر، خوشبو جو لاتے ہیں ہم یہاں میت میں خوشبو ڈالتے ہیں، عطر ڈالتے ہیں، جی ہاں، جنت سے خوشبو لے کر آئیں گے، جنت سے کفن لے کر آئیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے حتی یجلسوا منہ مد البصر، حتی یجلسوا منہ مد البصر، یہاں تک کہ جہاں تک وہ مرنے والے کی نگاہ جاتی ہے، منتہا نظر تک اطراف سے بیٹھ جاتے ہیں تمام کے تمام فرشتے، جی ہاں، حتی یجلسوا منہ مد البصر ثم یجیء ملک الموت، اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں۔ ہاں، ملک الموت پہلے مرحلے میں نہیں آتے، نیک مومنٹ پر جسے ہم کہتے ہیں، آخری وقت میں ابھی بس جان نکالنی ہے، اسی وقت ملک الموت، اس سے پہلے جو ہے الگ قسم کے فرشتے آتے ہیں جن کی شکلیں یہ ہیں ماشاءاللہ۔ اور کیا لفظ کہتے ہیں شیخ، اللہ اکبر، ملک الموت آتے ہیں اور حتی یجلس عند رأسہ، مرنے والے کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، آ کر ملک الموت آتے ہیں، مرنے والے کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں، اتنے فرشتے، اسی کو اللہ فرماتا ہے اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جی باقی فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تبصرون، ہم قریب ہیں، ہمارے فرشتے قریب بیٹھے ہیں، ملک الموت بیٹھے ہیں، تمہیں تو نظر نہیں آتے، ولکن لا تبصرون۔ قرآن مجید یہی کہتا ہے اگر آدمی نیک ہے، شیخ جو لفظ اس کے کانوں میں کہا جائے گا، اس کی روح کو جو احتضار کی جو کیفیت بتائی جاتی ہے، آدمی اگر نیک ہے، عند رأسی فیقول ایتها النفس الطیبہ، ہر مسلمان کی یہ دعا ہونی چاہیے، یہ لفظ اس کو ملے، اس کے کان میں ملک الموت یہ کہیں، ہر مسلمان کی یہ دعا ہونی چاہیے، یا ایھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ جان، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکل جاؤ، بدن سے نکلو، اللہ کی مغفرت کی طرف نکل جاؤ، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، ہر مسلمان کی یہ دعا ہونی چاہیے، یہ تمنا ہونی چاہیے، صرف آدمی دنیا 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 کے لیے دعائیں نہ مانگے، بلکہ دعاؤں کے اندر یہ بھی ایک حصہ شامل رہے، اے اللہ میری موت بھی اچھی آئے، بے شک میرا خاتمہ اچھا ہو، ملک الموت میرے کانوں کے اندر یہ لفظ کہیں، یا ایھا النفس الطیبہ کہیں، اور مجھے یہ کہیں کہ نکلو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کی رحمت کی طرف، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے فرمایا کیسے جان نکلتی ہے، آدمی کے بدن سے جان کیسے نکلتی ہے، نیک رہا تو کیسے نکلتی ہے اور برا رہا تو جان کیسے نکلتی ہے۔ یہ چونکہ امانت ہے شیخ،
بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جو ہیں امانت ہیں، اس لیے ایک ایک کلمہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتَخْرُجْ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِجِّ السِّقَاءِ، یہ لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیسے جان نکلتی ہے، ایک نیک آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قطرہ، اللہ اکبر، ایک قطرہ ایک بڑے سے برتن میں اگر ڈالا جائے کتنی آسانی سے جائے گا، نیک آدمی کی جان اتنی آسانی سے نکل جائے گی۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ اگر آدمی برا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بات انشاءاللہ العزیز ہم اگلی مجلس میں سنیں گے۔ ہماری گفتگو بہت اہم موڑ پہ پہنچ چکی تھی، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی حدیث کی تکمیل کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے شیخ محترم یہ حدیث آپ کے پاس دوبارہ لے کر آئیں گے، لیکن اگلے حلقے میں، اگلی مجلس میں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔